السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں اور ایک واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے سمندری غازی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو خبر ہوئی تو وہ اس بات کو اپنی ذلت سمجھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزاحمت کے لیے نکل آئے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جانثار صحابہ کرام موجود تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لڑائی کا ارادہ نہ فرمایا اور مصالحت کی تجویز فرمائی۔ کفار مکہ نے بھی مصالحت کو بہتر سمجھا اور اسی مقام پر صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لڑائی پر مستعدی اور ان کی بہادری کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صلح میں جو شرطیں رکھی گئیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ جو کافر مسلمان ہو کر مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچے، مسلمان اسے واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر مکے پہنچ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ شرط بھی قبول فرما لیا۔ صحابہ اکرام یہ شرط دیکھ کر حیران تو ہو گئے، مگر انہیں علم تھا کہ جہاں تک نظر نبوت پہنچتی ہے ان کی نہیں پہنچتی۔ چنانچہ یہ معاہدہ ابھی ہو ہی رہا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک صحابی تھے اور جو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کافروں کی قید میں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، کسی طرح رہا ہو کر گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچ گئے کہ مسلمانوں میں مل کر مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل، جو اس وقت کفار کی طرف سے وکیل تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ میں اسلام لائے تھے، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا تو انہیں تماچے مارے اور واپس مکہ لے جانے کے لیے اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب نہیں ہوا ہے، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی مان لیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے فریاد کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد تھا، اس لیے کوئی بول نہ سکا اور ابو جندل واپس بھیج دیے گئے۔ اور واپس کرتے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صبر کرو، عن قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ سامعین اکرام، واقعے کا سلسلہ میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کرنا نہ بھولیں، اور سبسکرائب بھی کریں۔ سبسکرائب فری آف کاسٹ ہے، کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے سبسکرائب کا، اس لیے سبسکرائب بھی کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے فرمایا کہ صبر کرو، عن قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے،
کافروں نے ان کو بھی واپس بلانے کے لیے 2 آدمی پیچھے بھیج دیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق ان کو بھی واپس کر دیا۔ ابو بصیر نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ کفار کے پنجے میں پھر مجھے بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ العزیز ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھل جائے گا۔ چنانچہ ابو بصیر ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان دونوں کافروں میں سے ایک کو کہنے لگے کہ یار یہ تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخی بعض آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کافر نیام سے اپنی تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار حضرت ابو بصیر کو پکڑا دی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تلوار سے اس کافر کو فنار کر دیا۔ دوسرے نے دیکھا تو وہ بھاگا ہوا مدینہ منورہ آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرا ساتھی مار ڈالا گیا ہے اور اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو اپنا معاہدہ پورا کر ہی چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں سے نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے تھے، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم لڑائی بھڑکانے والے ہو۔ وہ اس ارشاد سے سمجھ گئے کہ حضور مجھے واپس کر ہی دیں گے۔ چنانچہ ابو بصیر وہاں سے چل کر سمندر کے ایک کنارے پر آ گئے اور وہیں ڈیرا لگا لیا۔ حضرت ابو جندل کو مکہ میں جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بھی کسی طرح مکہ سے نکل کر وہیں سمندر کے کنارے ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر جو شخص مسلمان ہوتا وہ وہیں سمندر کے کنارے ابو بصیر اور ابو جندل کے پاس پہنچ جاتا، حتیٰ کہ وہیں ایک چھوٹی سی مختصر جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا انتظام اور نہ کوئی اور سہولت تھی، اس لیے ان کی مشکلات تو ظاہر ہیں، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ وہاں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، اسی مختصر سی جماعت نے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ کافروں کا جو قافلہ ادھر سے گزرتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت سے اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس اپنی جماعت کو سمندر کے کنارے سے اپنے پاس بلا لے، ہم اپنے اس معاہدے سے خود ہی تنگ آ چکے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جماعت کے پاس اپنا اجازت نامہ بھیج کر انہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نبی کی نظر انجام تک پہنچ جاتی ہے اور مسلمان اپنے عہد و پیمان کا بڑا پکا ہوتا ہے، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنے دین و ایمان پر بڑے پکے تھے، انہیں اپنے ایمان سے دنیا کی کوئی طاقت اور مصیبت نہیں ہٹا سکتی تھی۔ ناظرین کرام، میرا آج کا یہ واقعہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں پھر عنقریب ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے اجازت مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔